حضرت محترم محمد شریف شبانی حافظہ اللہ، میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں، محترم شبانی صاحب کے ادارے میں اس تقریب کے موقع پر اس خادم کی اس چیز کی یہ پہلی حاضری ہے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں عزت دی، گڑباشی کی، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت شبانی صاحب کی فیملی سمیت تمام اہل توحید بھائیوں کو جنت میں غلمان کے ہاتھوں اللہ اسی طرح عزت نصیب فرمائے اور اسی طرح ان کے ہاتھوں گڑباشی فرمائے۔ وقت مختصر ہے، سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم بھی کم ہے، بس تھوڑے تھوڑے سوالات ہیں جو آپ کی طرف چھوڑتا چلا جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد پا لیا ہماری زندگی کا مقصد، اگر وہ مقصد نہ پا کے گئے تو پھر ہماری زندگی بے مقصد۔ اللہ نے یہی بات سمجھانے کے لیے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ اللہ نے چلایا اور انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتایا کہ میں کن باتوں سے راضی ہوتا ہوں، کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں، کن باتوں کو ناپسند کرتا ہوں، کون سی چیزیں تمہارے کھانے کی ہیں، کون سی چیزیں تمہارے نہ کھانے کی ہیں، کس چیز کو تم خوشی کا نام دے سکتے ہو، کس چیز کو تم خوشی نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنی مخلوق کو بتایا اور پورے کے پورے دین کا خلاصہ انہی دو چیزوں پر، بندگی اللہ کی جائے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا جائے۔ انہی دو سوالوں کے اندر پورے کا پورا مسلک اہل حدیث چھپا ہے۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہماری 100 ضروریات ہیں، ہم نے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پھر اللہ نے اس پہ ضابطے رکھے، یہ کماؤ یہ نہ کماؤ، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک ڈاکٹر اگر ہمیں کہہ دے نا حلال چیز سے، ڈاکٹر تو حرام سے نہیں روکتے، حلال سے روکتے، حلال چیز سے کہ بھئی تیرے لیے قاری صاحب یہ چینی تیرے لیے زہر ہے، ساری زندگی چائے پھیکی پیئیں گے، چینی کو ہاتھ نہیں لگائیں۔ لیکن اللہ اگر کہہ دے میرے بندے یہ چیز تیرے لیے حرام ہے، تجھے دوزخ میں لے جائے گی، ہمیں ڈر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر موت سے ڈراتا ہے، حالانکہ موت سے ہم بچ نہیں سکتے، چینی نہ بھی پیے تب بھی نہیں بچ سکتے۔ ضروری تو نہیں ہے جو چینی نہیں پیتا وہ مرے گا ہی نہیں، مرنا تو ہے۔ ڈاکٹر کے بچانے اور ڈرانے سے بھی ہم موت سے نہیں بچ سکتے، لیکن پیغمبر جس حرام سے ہمیں ڈراتا ہے اگر ہم اس سے بچ جائیں تو ہم جہنم سے بچ
بھی بیٹھی ہوتی ہے، متانت اور سجیدگی بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ دبے پاؤں زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ جب چلتا ہے تو نظر آتا ہے یہ بندہ بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اس طرح چلتے ہیں۔ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، دوسری صفت ان کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جہلاء سے ان کا پالا پڑ جائے بحث مبحثے نہیں کرتے، تو ایسا سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، بھلی بات کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، سلامتی کی بات کر کے کنارہ کر لیتے ہیں، بحث اور مباحثوں میں حصہ نہیں لیتے، اس جھگڑے کو بڑھاتے نہیں، چنگاری کو پھونکے مار مار کے آگ کا الاؤ نہیں بناتے، اس کو سلگاتے نہیں، بلکہ لمحہ بلمحہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ آریاؤں کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ آریاؤں نے کہا جی ہمارا مناظرہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہمارے پاس ایسے رسالے ہیں، ایسی کتابیں ہیں جن میں مولانا ثناء اللہ پر فتوے دیے ہوئے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، ہم تیرے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے۔ اصل دل میں ڈر تھا کہ اس سے مناظرہ جیتنا محال، اس لیے جو اللہ کا شعر تھا، دیوبندی انہیں آگے کرتے، بریلوی آگے کرتے، اہل حدیث آگے کرتے، جس کسی کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، آریاؤں کے ساتھ۔ اب ایک طریقہ تھا کہ بات بڑھائی جاتی، نہیں جی میں مسلمان ہوں، اور نہیں جی یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہارے خلاف دوسرے مکتبے والوں نے لکھا ہے کہ یہ کافر ہے۔ اب ایک بات بڑھتی، مناظرہ نہ ہوتا۔ اب بات کیسے ختم کی؟ آریاؤں سے کہا اچھا بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اسلام کے لیے کیا ضروری؟ انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھتا ہے۔ مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، چلو مناظرہ شروع کرو۔ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بھلی بات کہہ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس جھگڑے کو، فساد کو طول نہیں دیتے۔ اہل حدیثوں یہ آپ کے پیشوا ہیں، یہ آپ کے پیشوا ہیں، یہ آپ کے اسلاف ہیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کو دیکھو بھرا پڑا ہے، پڑھ کے رونا آتا ہے، سن کے رونا آتا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارے اسلاف کا کردار کیا ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے گزر جاتی ہیں، ان کی راتیں اسی طرح بیت جاتی ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ساری رات موبائل فون پہ پیکج کرا کے راتیں گزر جاتی ہیں، فجر کی نماز میں بھی حاضری ممکن نہیں بنتی، کیونکہ ساری رات جاگتے رہے، پیکج ختم ہوگا تو سوئیں گے نا، پیکج کرا ہوا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہیں ہمیں۔ میرے بھائیوں اپنی پہلے اصلاح کیجیے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے جن کی راتیں اسی طرح بیتا کرتی تھی، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، دن کو دیکھو تو ان کے دن روزوں میں گزر جاتے، راتوں کو دیکھو تو قیام میں گزر جاتے۔ خود رحمت عالم کا یہ عالم تھا۔ آج ہمیں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اٹھو، ساری رات سوتے ہو، کبھی اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیا کرو، ہمیں ماں باپ کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے حبیب ساری راتیں نمازیں پڑھتے ہو، کبھی سو بھی لیا کرو۔ کتنا فرق ہے، یہ آپ کے امام ہیں۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، دنیا نے اسے قائد مانا جس کو انہوں نے چنا، ہم نے اسے قائد مانا جسے ہمارے رب نے چنا۔ یہ فرق ہے۔ تو جب آپ کا قائد اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عمدہ ہے، تو پھر آپ اپنے اندر
انشاءاللہ وہ رنگ آپ کو بھی ویسے ہی اعلیٰ کر دے گا، ارفع کر دے گا۔ اس رنگ میں برکتیں اتنی، اس رنگ میں چمک کی حیثیت۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں، نیک ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود، پھر بھی رب العالمین کے دل میں ڈر ہے کہ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، آپ سے آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میرے دل کے اندر ایک ایسا سوال ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے، اندر ہی اندر گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ ہی اسقمتنی وامرضتنی واسغنتنی، ایسا سوال جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوڑھا کر دیا، بوجھل کر دیا۔ سوال کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، میرے دل میں ایک ہی سوال کھائے جا رہا ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔ نمازیں وہ پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، جہاد وہ کرتے ہیں، صحابی رسول وہ ہیں، فکر یہ ہے کہ جنت کیسے ملے گی۔ دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتا دیجئے، اگر میں اسے کروں تو رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے۔ یہ فکر ہے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے چونکہ رفع دین کر لی، جنت میں جانے سے کون روکتا ہے؟ معاذ بن جبل بھی رفع دین کرتے تھے، ہم نے آمین اونچی کہہ دی ہے، کون روکے گا؟ ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہماری توحید اچھی ہے، ہم تقلید ہم نہیں کرتے۔ صحابہ یہ سارے کام کرتے تھے، وہ بھی تقلید نہیں کرتے تھے، ہم سے اچھی پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی پوچھتے ہیں اللہ کے حبیب جنت کیسے ملے گی؟ اپنے اندر صحابہ کی وہ فکر پیدا کیجیے۔ صرف صحابہ کرام کا نام لینا، ناموس صحابہ پہ جان بھی قربان ہے کہ کافی نہیں ہے، وہ فکر پیدا کیجیے۔ بندے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، یہ دعوے میں اور ہونے میں فرق ہے۔ میرے بھائی یہ فکر پیدا کیجیے۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، جہنم سے ہمیں دور کر دیجیے، جہنم کو ہم سے پھیر دیجیے، ہمیں جہنم سے الگ کر دیجیے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب کو چمٹ جانے والا بساط مسیرہ اور برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اس سے معاف فرما لے۔ اللہ رب العالمین سے کبھی نیکیوں پر، اپنی نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے۔ صدقہ کیا تو تصویر بنائی، نماز پڑھنے لگے تو دوست کو کیمرہ دے کر کہا کہ تصویر بنا لو، میں دنیا کو دکھاؤں گا میں نمازی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ایک بیوہ کو اگر چند ہزار کی سلائی مشین بھی دے دی تو 10 کیمرے لگوا کے تصویریں بنا لی۔ خدا کے لیے یہ کام اللہ کے لیے کرنا سیکھیے، جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ دایاں ہاتھ صدقہ کرتا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلتا۔ جھوٹ سے، فریب سے، مکاری سے، عیاری سے اپنے آپ کو بچائیے، منافقت سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ آج کون سا مسلمان ایسا ہے آپ اس کے پاس امانت رکھیں، آپ کے پاس گواہ کوئی نہ ہو، پھر آپ لے کر دکھاؤ، وہ بولے گا کون سا پیسہ مجھے دے کر گیا، فوراً مکر جائے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان۔ فرمایا یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف کرے گا، امانت رکھو گے تو خیانت کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اذا خصم فجر، کسی سے جھگڑا کرے گا تو فوراً گالی گلوچ دے۔ اور آج کا یہ جہاں
یار آپس میں ملتے ہیں، پہلے وہ السلام علیکم نہیں کہتا، وہ ماں بہن کی گالی دیتا، یہ بھی وعلیکم السلام نہیں کہتا، یہ بھی ماں بہن کی گالی دیتا، پھر مسکراتے، پھر ہاتھ پھیلاتے، پھر بقرگین ہوتے، اور دیکھنے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی محبت ہے یار، نہ اس کو برا لگ رہا ہے نہ اس کو۔ یہ دوستی ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کئی نمونے چھوڑے۔ میں ایک دینی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، بہت کچھ سوچ کے آیا تھا لیکن وقت بہت کم ہے، بہرحال میں ایک دینی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں اساتذہ کے لیے بھی کروں، کچھ باتیں طلباء کے لیے بھی کروں۔ اہل حدیث کا کام فتوے بازی نہیں ہوتا، ذہن سازی۔ جس قدر لوگوں کی تربیت اصلاح ذہن سازی سے ہوتی ہے، فتوے سے نہیں۔ تو کافر، وہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ پہلے اس کا ذہن بنا، ذہن سازی کرو۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کے اندر اونٹ پر ایک بندہ آیا، شہری کے اندر اونٹنی بٹھا دی، اونٹنی کے اوپر پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا مسجد کے اندر۔ صحابہ دوڑے، آپ نے روکا، پھر آپ نے پانی کا لوٹا منگوایا اور نکاح سے پانی بہا دیا، لوٹا بہا دیا۔ اب اس بندے کو آپ نے سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، اسے پاک صاف رکھا جاتا ہے، اسے گندا نہیں کیا جاتا۔ اس کی سمجھ میں بات ہے۔ صحابہ سے آپ نے کہا تم لوگوں کے لیے زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو، اگر تم اسی وقت اس کو مارتے ووٹ کے بھاگتا، ابھی تو اس نے تھوڑی سی جگہ گندی کی ہے، پھر جو بھاگتا ساری مسجد گندی کرتا۔ ایک آپ کا تحمل اور حوصلہ دیکھیے، اور حکمت سے اس کا ذہن بنایا، اور ذہن اس کا ایسا بنا کہ جب جاتے جاتے اس نے دعا دی، کہا اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع اور اس رحمت کو اتنا تنگ کر دیا، اس کی تو رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو بچایا تو آپ نے ہیں، یہ لوگ تو سارے مجھے مارنے دوڑے تھے، سارے مارنے دوڑے۔ نبی کریم مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ بیٹھے، مسجد ایسے بھری پڑی ہے جیسے آپ ہیں۔ ایک نوجوان خوبصورت گبرو نوجوان بیچ میں کھڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم احمد کی روایت، آپ سے ایک سوال کرتا ہے، بڑا عجیب و غریب سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات مانوں گا، ہر بات جو بولو گے مانوں گا، لیکن آپ میری صرف ایک بات کریں۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ میری ایک بات یہ ہے کہ مجھے زنا کی اتنی لت پڑ چکی ہے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے رسول اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے زنا کی، جس کو اللہ کے رسول حرام کرنے آئے۔ صحابہ وہ کھڑا ہوا تھا، قمیص کا دامن نیچے لٹکا ہوا تھا، پکڑ کے نیچے کھینچ کے بٹھانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے میرے قریب آئے۔ آپ سمجھ گئے کہ مسئلہ مرض سیریس ہے۔ اب آپ نے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں، پکڑ کے وہ تیری یہ جرت تجھے مسجد میں آنے کیسے دی، پھر اس سوال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ پھر ہم اپنے شاگردوں کے حوالے کرتے جاؤ ذرا اس کو سبق سکھاؤ، اور ہاتھ پاؤں توڑوا کے باہر سے دیں گے، بچے سے باہر پڑا ہو، گھر جاتا تو لنگڑا لوڑا ہو کے جاتا، ہاتھ پاؤں توڑا کے جاتا۔ کمال جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، تحمل اور تربیت کی کیا شان ہے۔ آپ نے قریب بلایا، ایک شفیق باپ کی طرح، جیسے ایک شفیق باپ بگڑی ہوئی اولاد کو سمجھاتا ہے، اس طرح اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پہلے تو مجھے میرے سوال کا جواب، اگر یہی اجازت جو تو مجھ سے مانگتا، اگر یہی اجازت کوئی اور مجھ سے مانگے اور اس کا ارادہ ہو تمہاری ہمشیرہ کی طرف، والدہ کی طرف، یا بیٹی کی طرف، یا کسی اور محرم رشتے کا نام لیا اس کی طرف، تو تیرا کیا ریاکشن ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں۔
سمجھ گئے کہ اب تیر نشانے پر لگ گیا. اب بات ذہن میں بٹھا دی. اب آپ نے فرمایا تیرے رشتے تو رشتے ہیں جو تو مجھ سے اجازت لے کر جن کی طرف جائے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی. تو تیرے رشتے تو رشتے ہیں, دوسروں کے رشتے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اپنا خون تو خون ہے, دوسروں کا خون پانی. اپنا غم تو غم ہے, دوسرے کا غم کہانی. یہ کیسی دوہرا معیار ہے, اس کی سمجھ میں بات ہے. اب آپ نے اس کے سر کو جھکا ہوا دیکھا تو پھر وہ کام کیا جو آج اہل حدیث نہیں کرتے. ہم اتنا دور ہو چکے ہیں دعا سے. ہمارے علماء نے ہمیں روکا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا. یقین مانیے ہم نے اللہ سے بھی مانگنا چھوڑ دیا, اللہ سے بھی مانگنا چھوڑ. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ تو رکھا ہوا تھا. اب آپ نے اسے 3 دعائیں دی. اس شخص کی کایا پلٹ گئی آپ کی ذہن سازی سے, بردباری سے, تحمل سے اور 3 دعاؤں سے. 3 دعاؤں سے. دعا مومن کا آخری ہتھیار. جہاں آپ کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں وہاں سے دعا کا عمل شروع ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہم طہر قلبہ, اللہ اس کے دل کو گناہوں کی گندگی علائش سے پاک کر, اور واغفر ذنبہ, اور اس کے جتنے گناہ اب تک کر چکا ہے اللہ اسے بخش. احسن فرجہ, اس کی آبرو کی ہمیشہ کے لیے اللہ تو حفاظت فرما. صحابہ کہتے ہیں آپ کی ان 3 دعاؤں کا اس کی زندگی پر اتنا اثر ہوا. کہاں وہ شخص کے زانی تھا, کہاں یہ کہ ہم نے زندگی بھر راہ چلتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا, ساری زندگی نظریں جھکا کر چلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا. اہل حدیثوں دعائیں کیا. مولوی نہیں مانگنے دیتے, گھر میں کیا, مولویوں سے چوری چھپے کیا, دفتر میں بیٹھ کے کیا. جہاں بیٹھو دعائیں کرو. نبی کریم کی پوری زندگی دعاؤں سے عبارت ہے. یہ راکیوں نے, تعویذ گھڑنے والوں نے آپ کو دعاؤں سے دور کر دیا. ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارا کام ہوگا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے دروازے پر آئے گا تو تیرا کام. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا داتا, تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو, میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ مجھے نہیں پکارتے, میری عبادت سے, میری پکار سے تکبر کرتے ہیں, ان قریب انہیں ذلیل کر کے دوزخ میں ڈالیں گے. اللہ سے مانگا کیجیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یغضب علیہ, اللہ کو ناراض نہ کیجیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے. رب کو ناراض نہ کیجیے, مانگ کے اسے راضی کیجیے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اللہ کے حبیب میرے بندے جواب سے میرے بارے میں پوچھیں, میں ان سے قریب ہوں یا دور, انہیں بتائیے گا فإنی قریب, میں تو تمہارے قریب ہوں. بندہ زبان حال سے پوچھتا ہے خدا بندہ کتنا قریب ہے تو ہمارے, 1 منزل جتنا, 2 منزل جتنا, 10 منزل جتنا, دبئی کے ٹاور جتنا, کتنا قریب ہے تو ہمارے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تو تمہاری رگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں. آج
تم سے دور، چادنا والا تم سے دور، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور۔ نحن اقرب، میں ان ساری سرکاروں سے سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اس سے زیادہ قریب دنیا کی کوئی چیز تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ لگا سیڑھیاں کہاں لگائے گا، میں نے تجھ فاصلہ ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر کاربند رکھے، نبی کریم کا اسوہ نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔